ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے 3 وزراء کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ تینوں وزیر دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کو حکم دیا کہ 3 تھیلے لو اور باغ میں جاؤ اور ان تینوں تھیلوں کو بھر کے لاؤ۔ وہ تینوں وزیر بادشاہ کا یہ حکم سن کر بہت ہی حیران اور پریشان ہوئے، مگر بادشاہ کا حکم تھا، ماننا بھی بہت ضروری تھا۔ چنانچہ ان تینوں نے ایک ایک تھیلا لیا اور مختلف باغ میں داخل ہو گئے۔ پہلے وزیر نے سوچا کہ میں بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے بہت ہی مزیدار پھل لے جاتا ہوں، جسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوگا اور مجھے بے شمار انعامات عنایت کرے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بڑی ہی محنت سے بادشاہ کے لیے اس کی پسند کے مزیدار پھل تھیلے میں بھرنا شروع کر دیے اور اس طرح اس نے کافی وقت میں وہ تھیلا بھر لیا۔ دوسرے وزیر نے سوچا کہ بادشاہ بہت ہی مصروف ہوتا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ میں تھیلے کو کھول کر دیکھے اور ایک ایک پھل کو چیک کرے کہ وہ کیسا ہے، نہ ہی اس کے پاس ان پھلوں کے فرق کو جاننے کا وقت ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے تھیلے میں مختلف قسم کے پھل بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے اپنے تھیلے میں مزیدار پھل بھی بھرے، کچے پھل بھی بھرے اور گلے سڑے پھل بھی بھر لیے اور اس طرح اس نے اپنا تھیلا فل کر لیا۔ تیسرے وزیر نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ میرا تھیلا کھول کر دیکھے، وہ صرف بھرا ہوا تھیلا دیکھے گا، تھیلے کے اندر کیا ہے اس سے اس کو کوئی غرض نہیں اور نہ ہی اس کے پاس اتنا وقت ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے تیسرے وزیر نے اپنے تھیلے میں گھاس پھوس اور خشک پتے بھرنا شروع کر دیے اور اس طرح اس نے کم وقت میں بغیر محنت کیے اپنا تھیلا بھر لیا۔ اگلے ہی روز بادشاہ نے ان تینوں وزراء کو ان کے تھیلوں سمیت دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ جب وہ تینوں وزیر دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے تھیلوں کو دیکھے بغیر ہی حکم دیا کہ ان تینوں کو ایک ایک ماہ کے لیے دور دراز جیل میں بند کر دو۔ جب ان تینوں کو دور دراز جیلوں میں بند کیا گیا تو ان جیلوں میں ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا کھانے پینے کے لیے سوائے ان تھیلوں کے جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے۔ اور اب اس جیل میں پہلا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں بہت ہی مزیدار پھل جمع کیے تھے وہ مزے میں تھا، اس نے ان تازہ پھلوں کو کھا کر گزارا کیا اور اس طرح اس کا پورا 1 مہینہ آسانی سے گزر گیا۔ دوسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں مختلف قسم کے پھل ڈالے تھے جس میں مزیدار پھل بھی تھے اور گلے سڑے پھل بھی، اس نے کچھ دن تو ان مزیدار اور تازہ پھلوں پر گزارا کیا، مگر پھر بعد میں اسے گلے سڑے پھل کھانے پڑے اور جس سے وہ بیمار ہو گیا اور اسے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اس وزیر نے کافی دن تکلیف میں گزارے۔ اور اسی طرح تیسرا وزیر جس نے اپنے تھیلے میں صرف گھاس پھوس اور پتے ہی بھرے تھے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا اور وہ چند دن میں ہی بھوک سے مر گیا۔ 1 مہینے بعد جب ان تینوں وزراء کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا تو 2 وزیر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے کیونکہ تیسرا بھوک پیاس کی وجہ سے مر چکا تھا۔ بادشاہ نے پہلے وزیر کی طرف دیکھا تو وہ بہت ہی خوشحال اور صحت مند تھا۔ جب بادشاہ نے دوسرے وزیر کی طرف دیکھا تو وہ بہت ہی کمزور اور بیمار تھا، جبکہ تیسرے وزیر کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھنے کے بعد بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ پہلے وزیر نے میرے لیے اپنے تھیلے میں سب سے عمدہ اور قیمتی پھل جمع کیے تھے، جس کی وجہ سے وہ ان کو خود کھا کر زندہ رہا اور مزے میں رہا، کہ دوسرے وزیر نے میرے لیے کچھ اچھا اور کچھ برا جمع کیا تھا جس کی وجہ سے اس کو کچھ عرصہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، اور تیسرے وزیر نے صرف میرے لیے برا ہی جمع کیا تھا جس کا اس کو خود سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر بادشاہ نے اس پہلے وزیر کو بے شمار تحائف عنایت کیے اور دوسرے وزیر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اور دربار سے نکال دیا۔ دوستو، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، اور جب ہم دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوتا ہے۔